ہوگی۔ اب ضمناً کھانا پینا اور آپ کا سونا یہ درست ہوگا چاہیے۔ یاد رہے یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ کھانے پینے اور سونے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جا سکتی۔ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کو اس میں ذکر و اذکار کیا جائے، درود پاک پڑھا جائے۔ اب اگر کسی کو کھانے پینے کی حاجت پیش آتی ہے وہ کھا سکتا ہے۔ اس مسئلے کو ذہن میں رکھتے ہوئے مسجد میں آنا بھی چاہیے، اور جب بھی مسجد میں آ جائیں یہ ارادہ کر لیں کہ میں اعتکاف سے ہوں، ہم اعتکاف سے ہو جائیں گے۔ اعتکاف کے لیے رمضان ضروری نہیں، پورے سال میں جب بھی آپ مسجد میں آئیں اندر انٹر ہوتے ہی آپ ارادہ کر لیں میں اعتکاف سے ہوں، آپ اعتکاف سے ہو گئے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا جب تک آپ مسجد میں رہیں گے ہر سانس کے وقت آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ مسجد میں اللہ کے معصوم فرشتے آپ کے اعمال نامے کو میں نیکیاں لکھتے رہیں گے، نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا آپ کا۔ یہ بڑا آسان سا کام ہے، بڑا اس لیے نہیں کہہ لیجیے کہ اس میں کوئی مشقت نہیں، آ ہی رہے ہیں صرف ارادہ کریں، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کروانے سے پہلے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ عز و جل آپ نے مجھے یہاں سننے کے لیے وقت عطا فرمایا، شریف لائے، عزت افزائی فرمائی، حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ کریم دنیا اور آخرت میں آپ کا اقبال بلند فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، بلا حساب داخل جنت فرمائے۔ یہ دعائیں اللہ کریم آپ کے سب کے میرے حق میں بھی فرمائے۔ پیارے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نیت المؤمن خیر من عملی، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوتی ہیں اتنا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ہمیں ہر کام سے پہلے یہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ میرا یہ عمل اللہ کے لیے ہے، خالق کے لیے ہے یا مخلوق کے لیے ہے۔ میں اس عمل کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں یا لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں عبادت اور طاعت میں فرق جو ہے، دونوں میں جو ڈفرنس پیدا کرے گا، فرق پیدا کرے گا، وہ نیت ہے۔ ایک شخص سنت پر عمل کر رہا ہے، فار ایگزامپل سنت کے مطابق وہ چپل اس نے پہلے سیدھے پیر میں پہنے، اتارتے وقت الٹے پیر سے اتارتا ہے، ٹھیک ہے؟ عمل تو سنت کے مطابق ہی کر رہا ہے، لیکن ثواب اس وقت ملے گا جب سنت پر عمل کی نیت کو داخل کرے گا۔ یہ بڑی بنیادی اور گہری بات ہے۔ ایک شخص جنازے میں اس لیے جا رہا ہے کہ مجھے لوگ دیکھ لیں کہ میں آگے بڑھا، منہ دکھائی کی رسم کے لیے جو جا رہا ہے جنازے میں، تو ثواب کی نیت نہیں ہے اس کی۔ آپ مجھے بتائیں جنازے کی نماز میں جانے کی فضیلت کتنی پیاری ہے۔ اس سے پہلے جو وائس کی طرف ہے وہ صحیح ہے۔ اب اگر جنازے کی نماز میں شرکت کا فائدہ کیا ہے، میں بھی نیت پر بات کر رہا ہوں، میں ٹاپک پر نہیں آیا، میں بھی کچھ علاقے اور گفتگو تو کروں۔ جنازے کی نماز میں شرکت کرنے والے کو یہ انعام ملتا ہے کہ اگر وہ بخشا ہوا ہے جس کی نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں، اس کے سبب پڑھنے والوں کو بھی بخش دیا جاتا ہے۔ جس کی نماز جنازہ ہم نے پڑھی، قبر میں جانے کے بعد اسے سب سے پہلا تحفہ یہ دیا جاتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اتنے سارے بینیفٹس ہیں، اتنے فوائد ہیں، اتنی برکات ہیں، لیکن ایک شخص یہ برکات اور مغفرت حاصل کرنے، ثواب کمانے کے لیے نہیں، بلکہ منہ دکھائی کی رسم کے لیے جا رہا ہے۔ سیٹ کے یہاں انتقال ہوا ہے تو اس خوف سے جا رہا ہے، نہیں جاؤں گا تو سیٹ کاروبار سے نکال دے گا، پوچھے گا کیوں نہیں آئے تھے بھائی؟
ایک شخص رشتہ دار میں پتلی ہوگی اس لیے جا رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے میں نہیں آیا. آپ مجھے بتائیں کہ اگر اس نیت کے ساتھ یا اس طرح کی نیتوں کے ساتھ جو لوگ اس طرح اچھے کاموں میں بھی شریک ہوتے ہیں، اس شریک ہو کر بھی، وقت دے کر بھی، سفر کر کے بھی، قربانیاں دینے کے بعد بھی ثواب سے محروم رہتے ہیں، مجھے بتائیں کتنا بڑا لاس ہے. لاس ہے یا نہیں؟ یا بزنس مین مجھے بھی سن رہے ہوں گے، آپ اور ہم کوئی بزنس کو ہاتھ لگاتے ہیں، اسی بزنس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں جس میں آؤٹ پٹ، بینیفٹ، پروفٹ اس کی امید زیادہ ہوتی ہے. اب میں سے کوئی بھی اس کاروبار میں انویسٹ نہیں کرتا ہے جس میں تھوڑی سی آپ کو فرق لگتا ہے کہ آپ پیسہ کا برباد ہو سکتا ہے، پھنس سکتا ہے، ضائع ہو سکتا ہے. وقت ہمارا جو ہے یہ کیپٹل ہے، ہمارا وقت یہ ہمارا سرمایہ ہے، ہماری پونجی ہے. اور مومن کا، مسلمان کا لمحہ لمحہ قیمتی ہے. لیکن لمحہ قیمتی ہے کیونکہ ہم دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجے گئے. ٹھیک ہے، دنیا میں ہم کیوں ہیں، ہمارا اسٹیٹ کیوں ہے دنیا میں، کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی. دنیا دار العمل ہے. اس کو زیادہ لمبا نہ کرتے ہوئے صرف اتنی بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، جہاں وقت کی پونجی خرچ کر رہے ہیں، انویسٹ کر رہے ہیں، ریٹرن میں کیا مل رہا ہے آپ اس میں ضرور غور کیجیے. کیا کرتے بات سمجھا تھا؟ آپ کے رشتہ داروں میں، جان پہچان والوں میں، جہاں آپ کا کاروبار ہے، آپ کے امپلائیز میں، ان میں سے کوئی بیمار ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، اول تو غریبوں کو دیکھنے جاتا کون ہے؟ جی، غریب، پریشان حال، مفلس،